کہ دیکھیے ہم کہتے ہیں انسان جیتا ہے مرتا ہے، بارش ہوتی ہے، بارش اس طرح ہوتی ہے، یہ اس کے اسباب ہیں۔ جب ہم یہ صیغہ استعمال کرتے ہیں جس میں افعال کی نسبت اشیاء یا اشخاص کی جانب ہے، تو اللہ کی طرف سے ایک حجاب طاری ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اللہ زندہ رکھتا ہے، اللہ مارتا ہے۔ ایک یہ کہ ہم زندہ ہوتے ہیں، زندہ رہتے ہیں، مرتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ بارش برساتا ہے، ایک یہ کہ بارش ہوتی ہے۔ یہ تمام افعال جو ہو رہے ہیں، فاعل حقیقی سامنے نہیں ہے۔ ایمان اور کفر کا، ایمان اور الحاد کا، ایمان اور مادہ پرستی کا فرق یہی ہے کہ بندہ مومن کی نگاہ رہتی ہے مؤثر حقیقی اور فاعل حقیقی۔ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کسی کی مشیت سے ہو رہا ہے، کسی کے حکم سے ہو رہا ہے، کسی کے اذن سے ہو رہا ہے۔ یہ خود بخود نہیں ہو رہا ہے۔ یہ خود بخود ہونا در حقیقت الحاد اور مادہ پرستی کی بنیاد ہے، اور کسی کے کیے ہو رہا ہے، کسی کی مشیت اس میں کار فرما ہے، کسی کی حکمتوں کا ظہور ہوتا ہے، کسی کے اذن سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ پتا بھی جنبش نہیں کھاتا بغیر اس کے اذن کے۔ یہ توحید ہے، یہ ایمان باللہ ہے۔ اب دنیا میں حوادث آتے ہیں، زلزلہ آیا، اس کے اسباب بھی ہمیں کچھ معلوم ہو گئے ہیں، جو طبعی اسباب ہیں، یہ ہوتا ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے۔ جب لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھے تو مائتھولوجیز تھیں، لیکن آج ہمیں معلوم ہے کہ زیر زمین اس طرح کے لاوے ہیں، وہ پک رہے ہیں، اور ان کے اندر یہ سارا معاملہ ہوتا ہے، تو اس کے اندر جب کوئی جوش آتا ہے، ہیجان آتا ہے، تو زلزلہ آتا ہے۔ اگرچہ علم کے اعتبار سے، مادی علم کے اعتبار سے ہم ان کے مقابلے میں بہت آگے آ گئے، لیکن غور کیجئے گا حقیقت کے اعتبار سے ہم بھی وہی ہیں جہاں وہ تھے، اس لیے کہ اللہ کا علم نہ انہیں حاصل ہوا نہ ہمیں حاصل ہوا۔ یہ بات ان کی نگاہوں سے بھی اوجل رہی کہ ایک خدا قادر مطلق ہے، اس کے حکم سے ہوتا ہے جو ہوتا ہے۔ اور وہی اگر ہم جائزہ لیں، اور اچھے بھلے جو لوگ یہاں اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم غیر جانبدارانہ انداز میں اگر اپنے گریبان میں جھانکیں اور اپنے دل کے اندر اپنے دلوں کو ٹٹولیں، تو معلوم ہوگا کہ وہی ذہول، وہی غفلت کا پردہ ہم پر بھی طاری ہے۔